یہ بات بھی ذیشان آ گئی ہے سمجھ میں، یہ بات بھی لہجے میں دوستی کے ہے دشمن چھپا، لہجے میں دوستی کے ہے دشمن چھپا ہوا، دام و درہم سے ہاتھ بخوشن امام رضا بابا بلند نعرہ صلاح محمد وآل محمد۔ 3 سے 4 اشعار کی مزید احمد دوں گا، 12ویں محمد میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ 12 جگہ نعرہ صلاح اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رشک فردوس بری راشک سلام علیکم محمد بڑھ گئے نعرے سلامات شاہ مشہد کی ثنا جس شخص نے تحریر کی، شاہ مشہد کی ثنا جس شخص نے تحریر کی، مل گئی اس کو سند فردوس میں جاگیر کی، شاہ مشہد کی ثنا جس شخص نے تحریر کی، اور ہو گیا جس کو رضا کے بغض کا لاحق مرض، اس نے دوزخ کی خود اپنے واسطے تدبیر، اس نے دوزخ کی خود اپنے واسطے تدبیر کی، ان کے دادا ہیں علی دادی ہیں کی فاطمہ، بڑھ گئی ہے شان جس سے آئے تطہیر، بڑھ گئی ہے شان جس سے آئے تطہیر کی، ہے مریض لا دوا سہنے شفا سے فیض یاب، یہ نشان ہے رضا کے فیض عالمگیر کی۔ اس دل کو تارہ تارہ تھی، میں نے اس کے بعد یہ پڑھا بھی نہیں، اچانک مجھے بھی خیال ہے کہ کیوں نہیں چند اشعار میں نے پڑھ کے کہہ دیے تھے، آپ کی کچھ گزار کر دوں، بس 1-2 مرتبہ میں نے پڑھائی۔ چلو پڑھیں محمد وآل محمد۔
محمد وآل آپ ہیں شمس و شموس اور وارث خیر البشر حشر تک گونجے گا آواز اذان کی شکل میں دیگ اکبر نے ضمانت نعرے تکبیر کی دیگ اکبر نے ضمانت نعرہ تکبیر کی قبلہ شبیش کرم جس نے بھی معصوم قم اور رضا کو دکھ دیے نسل ابتر ہو گئی دنیا میں اس پہ پیر کی نسل ابتر ہو گئی دنیا میں اس بے پیر کی سر مکتب شکریہ بس ابو طالب ملا بس ابو طالب ملا اہل حق نے جب کبھی آیات کی تفسیر اہل حق نے جب کبھی آیات کی تفسیر کی آپ کی شہدہ سماعت منت قبلہ کہے کہ مدحہ شاہ مشہد ہو گیا ذیشان میں کہے کہ مدحہ شاہ مشہد ہو گیا ذیشان میں ہو گئی مجھ پر عنایت کاتب جزاک اللہ سبحان اللہ شاعر ہے جناب آغا ذیشان خوبصورت کلام پیش کر رہے بعد دیگر کلوات پڑھیں کتاب حق کی تلاوت سمجھ کے کرتا ہوں کتاب حق کی تلاوت سمجھ کے کرتا ہوں علی کا ذکر عبادت سمجھ کے کرتا ہوں توجہ فرما دو علی کا ذکر عبادت سمجھ کے کرتا ہوں علی کو اس کی ضرورت نہیں خبر ہے مجھے علی کو اس کی ضرورت نہیں خبر ہے مجھے مگر میں اپنی ضرورت سمجھ کے کرتا ہوں علی کو اس کی ضرورت نہیں خبر ہے مجھے مگر میں اپنی ضرورت سمجھ کے کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی تاجرات کے ساتھ ملکم تو ڈاکٹر زین عباس رضوی سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے حضرت خطاب فرمائیں
ذاکر اہل بیت ڈاکٹر زینب باقر رضوی بآواز بلند نعرہ صلوات صلی اللہ اگر بھائی بآواز بلند صلوات یہ ہے تو بہت آہستہ آہستہ سنا دیں ایک بلند ترین درود کے ساتھ صلی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، صلی اللہ محمد والے محمد أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد صلی اللہ محمد والے محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله الرجس عنكم الرجس وطهركم تطهيرا سبحان الله وعلى أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نادي علي مظهر العجائب تجده عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا صلوات بار الہ آپ سب میرے ساتھ مل کے دست دعا کو بلند کیجیے گا کہ آج کی اس مجلس میں مولا رضا کے صدقے میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہم تمام مومنین کی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بار الہ یہ دن جو ہے یہ ایام جو ہیں یہ ایسے ایام ہیں کہ جب قدم بقدم جو قدم سے مولا حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جو نہیں جا سکتے ان کے دل مولا حسین کی جانب بڑھ رہے ہیں بار الہ جو زیارت جا کر رہے ہیں ان کی بھی قبول فرما اور جو شوق زیارت رکھتے ہیں ان کو بھی اپنی بارگاہ میں ملا بار الہ مولا حسین سے ملنے کا شوق جو رکھتا ہے چاہے وہ زمینی راستے سے جانا چاہے آسمانی راستے ان کے تمام کے وسائل ایسے کر دے کہ وہ پروں کے ساتھ مولا حسین کی زیارت کر سکے اور اس دعا کے ساتھ مجلس کا آغاز کر رہا ہوں اور میں نے آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 قبلہ موجود ہے تصدیق کریں گے کہ آیت نمبر 169 سورہ آل عمران ترتیب کے حساب سے قرآن کا تیسرا سورہ ہے اس کے بعد 111 اور اس سے پہلے 2 سورے ہیں اور اس سورت میں کل 200 آیتیں ہیں 3405 کلمات ہیں 14506 حروف ہیں بھائی ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم کوئی کسی بھی قسم کی دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا سے پہلے اس دعا کی یا اس نماز کی فضیلت لکھی ہوئی ہوتی ہے نا تو جب ہم آیت سنا رہے ہیں تو اس آیت کی فضیلت بھی بتانا ضروری ہے تو اس آیت کی فضیلت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی یہ سورہ آل عمران
جو ہے اگر آپ اپنے گھر میں تلاوت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے دو فائدے، ایک تو اس سورہ سے اولاد جن کو درکار ہے ان کو اولاد مل جاتی ہے، اور میں یہ کہوں گا بھائی اگر سورہ آل عمران اولاد نہ دے تو پھر کون دے گا؟ عباس صاحب تصدیق کریں گے کون دے گا؟ دوسری، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آواز بلند صلوات، اس سورہ کا جو قاری ہے، جو یہ سورہ اپنے گھر میں پڑھے گا، میدان محشر میں یہ سورہ اس کے سر پر سایہ کرے گا۔ اب جب میں نے کتابوں کو کھنگالا تو مجھے میدان محشر میں کل 3 سائے ملے، ایک سورہ آل عمران کا سایہ، ایک سورہ آل عمران کا سایہ، ایک آل عمران کا سایہ، ایک آل عمران کے علم کا سایہ۔ اب یہ 3 سائے مجھے ملے میدان محشر میں، اور جس کے لیے جو تیسرا سایہ ہے اس کے لیے شیخ مفید فرماتے ہیں کہ جو میدان میں سورہ آل عمران کا علم ہے، جو علم لواء الحمد ہے، وہ سایہ کیسے کرے گا؟ مشرق سے لے کے مغرب تک اس کا پھریرا ہوگا، اور وہ سایہ ایسے کرے گا کہ مومن پر سایہ کرے گا، منافق پر دھوپ ہوگی۔ ایک مومن پر سایہ ہوگا، اس کے برابر میں منافق ہوگا، اس پر دھوپ ہوگی۔ ایک مومن پر سایہ ہوگا، منافق پر دھوپ ہوگی، برابر میں منافق کھڑا ہوا ہے، اس پر دھوپ ہوگی۔ میں نے کہا جو ہم علم سجاتے ہیں اس کا بھی یہی حال ہے، مومن کو جلاتا ہے، منافق کو جلاتا ہے۔ بھائی میں آہستہ سے بات کہہ دوں گا، آپ لوگ ذرا زور سے سن لیجئے گا۔ بھائی ایسا جلاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا اب نامی دھاگا بھی جل جاتا ہے۔ بھائی آیت میں نے پڑھی ہے 169، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اور ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تمہید ہے۔ اچھا آج کی جتنی جو بھی عزیزان یہاں موجود ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر میں تھوڑا سا آہستہ پڑھوں یا اگر میں تھوڑا سا جو ہے تمہید میں زیادہ وقت لے لوں تو بالکل میری طرف سے پہلے سے معذرت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے والا ہوں کہ جس پہ مجمع سویا رہتا ہے۔ وہ بات کس پر ہے؟ آیت کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ کیا ہے ترجمہ اس کا؟ کہ ہرگز اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی راہ خدا میں شہید کر دیا جائے اسے ہرگز مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے اور ہماری جانب سے رزق پا رہا ہے، ہماری جانب سے رزق پا رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ راہ خدا میں شہید ہونے والے کا ذکر کر رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے کہ مردہ نہ سمجھنا۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہے کہ مردہ نہ کہنا، مردہ نہ کہنا، یہاں ہے مردہ نہ سمجھنا، مطلب جو دیکھو وہ نہ سمجھنا، مطلب جو دیکھو وہ نہ سمجھنا، جو دیکھو وہ نہ سمجھنا۔ تو پھر کیا سمجھنا؟ بھائی تم دیکھتے ہو کہ یہ مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، مردہ، تم ان کو مردہ نہ سمجھنا۔ ان کے میدان کی زینت بنے ہوئے دیکھو، ان کو مردہ نہ سمجھنا۔ ان کی گردن پہ خنجر چلے اور مر جائے، ان کو مردہ نہ سمجھنا۔ تو بھائی مردہ نہ سمجھنا تو کیوں مردہ نہ سمجھنا؟ پھر کہا یہ زندہ ہیں، اور زندہ کیسے ہیں؟ کہ یہ ہماری جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ بہت شکریہ کہ قبلہ موجود ہے تائید کرنے کے لیے، اور ہماری بڑی فخر ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ سے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، میری حوصلہ افزائی کی آپ نے، بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد کیا کہا کہ انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں۔ اب یہاں زندگی کا ذکر کرنے کے بعد یہ ذکر کرنا کیوں ضروری تھا کہ یہ ہماری جانب سے رزق پا رہے ہیں، حالانکہ زندگی کی علامت کے ساتھ ساتھ رزق کا وعدہ بھی ہے؟ ایسا ہی ہے نا بھائی، زندگی کے ساتھ ساتھ رزق کا وعدہ بھی ہے۔ کیوں کہا کہ زندہ سمجھنا اور یہ ہماری جانب سے رزق بھی پا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ شہید زندہ ہیں،
لیکن زندہ ہے کس میں؟ لیکن زندہ ہے ذکر میں، زندہ ہے کس میں؟ زندہ ہے نام میں، زندہ ہے کس میں؟ زندہ ہے اپنے کردار میں، زندہ ہے کس میں؟ اپنی خبروں میں، زندہ ہے اپنے ناموں میں۔ تو اللہ نے کہا یہ صرف خبروں میں نہیں ہے، یہ صرف اپنے